بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے توحید کے عنوان پہ، جس کا نام ہے تقویۃ الایمان۔ اس کتاب کے اوپر مکتبہ فکر بریلویت کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض جو بریلوی مکتبہ فکر کے مناظر مولانا سعید اسد صاحب، انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے، اور وہ اعتراض کیا کیا ہے ذرا آپ وہ اعتراض پہلے ان کی زبانی سن لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہی ہیں، بندے عاجز اور ہمارے بھائی، مگر اللہ نے ان کو بڑائی دی، وہ بڑے بھائی ہوئے۔ ہم کو ان کی فرما برداری کا حکم کیا ہے، ہم ان کے چھوٹے ہیں، سو ان کی تعظیم انسانوں کی سی کرنی چاہیے، نہ خدا کی سی۔ مولانا صاحب نے یہ جو اعتراض کیا، آپ نے اس اعتراض کو سنا، اور یہ جو الفاظ اعتراض کے مولانا صاحب نے کتاب سے پڑھے ہیں، اور ساتھ میں حوالہ بھی دیا ہے صفحہ نمبر 56 کا۔ ہم نے اس کتاب کے اندر تلاش کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن یہ الفاظ جو مولانا صاحب پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں مل سکے، معذرت کے ساتھ۔ اور ہم اس حوالے سے مولانا صاحب کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہراتے کہ مولانا صاحب نے غلط بیانی کی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نسخے کے اندر وہ الفاظ ہوں، اور کسی نسخے کے اندر، ویسے ہم نے 3 یا 4 جو نسخے ہیں مختلف ایڈیشنز، ہم نے وہ ان میں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا جو حوالہ جات ہے یا ارد گرد ہمیں وہ والے الفاظ نہیں مل سکے۔ تو بہرحال ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ اہل حدیث جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے کسی اہل حدیث عالم کی تقریر میں یا کسی اہل حدیث عالم کی تصنیف کے اندر پڑھا ہو کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی لکھا ہو؟ وہ جو الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی سمجھتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں، تو کہیں بھی کسی اہل حدیث عالم دین کی تقریر سے یا تحریر سے آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا کہ کسی اہل حدیث عالم دین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی کہا ہو، بھائی لکھا ہو۔ اب جہاں تک بات ہے جو انہوں نے تحریر پڑھی ہے تقویۃ الایمان کی، اس کے اندر تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مثال دی ہے توحید کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے، عام جو سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو درجہ ہے وہ ایسے ہے جیسے والد کا ہو، باپ کا ہو، اور جو انبیاء ہیں، جو بزرگان ہیں، ان کا درجہ ایسے ہے جیسے بڑے بھائی ہوں۔ تو مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، کہیں پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی نہیں کہا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے۔ صحیح مسلم کی 584 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے مؤمنین کے گھرانوں تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور بے شک ہم ان قریب تمہیں ملنے والے ہیں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا اخواننا، کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے سوال کیا کہ وَلَسْنَا اخوانکا، کہ اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، یعنی بعد میں آئیں گے وہ بھائی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے اور بھائی بتایا ہے۔
تو اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ کہا جائے، آپ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے، اور آپ کو بھائی نہ کہا جائے۔ لیکن اگر بات سمجھانے کی حد تک ہو، مثال کی حد تک، تو بات ٹھیک ہے، بندہ کسی سادے بندے کو، عوام کو اس حوالے سے مثال کے طور پہ سمجھا سکتا ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھی کہا ہے۔ تو ایسے میں بذات خود اس چیز کا قائل نہیں ہوں، بذات خود میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی امتی بھائی کہے، بھائی کہہ کے پکارے، تو یہ جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ بھائی کہنا ادب کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ، مثال کے اندر سمجھانا یہ علیحدہ سی بات ہوتی ہے، اور مثال سے سمجھانے کی دلیل یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے یہ جو مولانا سعید اسد صاحب کا اعتراض ہے یہ رفع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے، ہاں یا تو سید اسماعیل سہیل رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی 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 کہا ہو تو یہ بات غلط تھی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے نہیں کہا، جو انہوں نے تحریر سنائی ہے اس میں بھی انہوں نے مثال کے طور پہ سمجھایا ہے، تو مثال کے طور پہ سمجھانا اور بات ہوتی ہے، اور کہنا اور پکارنا اور بات ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔